شکریہ شمسی صاحب، آپ نے تعارف میں ایک خاصے مغالبے سے کام لے لی ہے. میں آپ کی امیدوں پر بالکل پورا نہیں اتروں گا. جس مقدمے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے علاوہ 3 جرنیلوں پر بھی ہوا ہے. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، سبھی ایک زلف کے اسیر ہوئے. 3 جرنیل ہیں اس میں جو مقدمہ ہم پہ درج ہوا ہے. اس میں عبد القادر بلوچ صاحب ہیں، جنرل عبد القیوم صاحب ہیں، جنرل ترمذی صاحب ہیں. تو اب جرنیل بھی غدار ہونے شروع ہو گئے ہیں آج کے مقدمے کے حوالے سے. میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں فلم دکھائی جائے گی اور پھر فلم دیکھنے کے بعد آپ سے اس فلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. بہرحال آپ نے گفتگو پہلے رکھ لی. شاید آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہماری گفتگو سے فلم ساز کو متاثر کیا جائے. میرا خیال تھا کہ فلم سے ہمیں متاثر ہونا تھا. میں منتظر رہوں گا کہ جب یہ تقریری سیشن ختم ہو تو اس کے بعد ہم فلم یقیناً دیکھنے میں آپ ہمیں موقع فراہم کریں گے. فلم کا موضوع جو ہے وہ فلم کی کہانی کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. اور یہ موضوع پاکستان میں تو نیا نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف صحافیوں تک محدود ہے. جبر کے حربے اور جبر کے راستے ہمیشہ ہر اس فرد کے لیے کھلے رہتے ہیں جو اپنی رائے کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ سماج میں ہونے والے واقعات لوگوں تک پہنچنے شروع ہو جائیں. صحافی ہو، ادیب ہو، قلم کار ہو، شاعر ہو، بلکہ ہم نے تو تصویر بنانے والے کو بھی معاف نہیں کیا. تصویروں کی نمائش جو ہے ان پر بھی پابندیاں ابھی حال میں لگی. کراچی میں ایک تصویروں کی نمائش پر بھی پابندی لگی. معاشرے کو پابند بنا کے رکھنے کا، گنگا اور بہرا رکھنے کا اور اندھا رکھنے کا ایک شوق ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتا. لوگوں کے پاس آنکھیں کیوں ہیں، زبان کیوں ہے، کان کیوں ہیں اور پھر انگلیاں کیوں ہیں اور وہ ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بوجھ ہے جو پاکستان کی ریاست اپنے پہ تصور کرتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں، زبان کو کاٹ دیا جائے، کانوں میں سیسا اتار دیا جائے اور انگلیاں جو ہیں ان میں نہ کسی کے برش ہو، نہ قلم ہو. حتیٰ کہ اگر وہ انگلیاں کہیں ہارمونیم پہ یا طبلے پہ چل رہی ہوں تو وہ بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی لطیف ذوق جو ہے خوبصورتی کی شکل کچھ بھی ہے
بدصورتی والوں کو پسند نہیں آ سکتا، انہیں بدصورت چیزیں پسند آتی ہیں، اس لیے موسیقی سے بھی نفرت کرنی، برش کو بھی نہیں چلنے دینا، رنگ کاغذ پہ کوئی بکھیر دے وہ بھی برے لگتے ہیں، دل کرتا ہے اس کاغذ کو بھی پھاڑ دیا جائے۔ مجھ سے پہلے جو میرے دوست تشریف لائے سب قابل احترام ہیں، میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا، اور خاص طور پر جن دوستوں نے قوانین بنانے کے لیے باتیں کی، یقیناً اچھے قوانین بننے چاہیے، ایسے قوانین بننے چاہیے جو سب کو تحفظ دیتے ہوں، صحافیوں کو بھی تحفظ دیں، سیاسی کارکنوں کو بھی تحفظ دیں، ہر شہری کو تحفظ دیں، لیکن قوانین تو موجود ہیں، بہت سے قوانین کی ضرورت ہوگی، لیکن بہت سے قوانین موجود ہیں۔ ان قوانین کی موجودگی بھی جو موجود ہیں وہ میری اور آپ کی آزادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان میں آئین کو 40 صفوں کی کتاب قرار دے کے اور اسے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی باتیں تو ہوئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہوا کہ عدالتوں نے اس عمل کو قبول کیا، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ۔ جب ماروائے آئین اقدامات ہوئے پاکستان میں، آئین اور قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزیاں جب پاکستان میں ہوئیں، تو وہی عدالت جو سرخ بتی پہ سائیکل والا کراس کر جائے تو اس پہ جرمانہ عائد کرنے سے گریز نہیں کرتی، اسی عدالت نے آئین ٹوٹ جانے کو ہضم کر لیا۔ لہذا قوانین بن بھی جائیں تو ایسی عدالت کہاں سے لائیں گے؟ وہ عدالت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ عدالت ہمیں کہاں نظر آتی ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روک ٹوک سکے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے، ان کا وجود 14 اگست 1947 سے پہلے آ چکا تھا، انتظامیہ کا بھی اور عدلیہ کا بھی، اور 1947 سے پہلے کی عدلیہ اور 1947 سے پہلے کی انتظامیہ، اس کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ وہ آزادی کی تحریکوں کو کچلے، غلاموں پر آقاؤں کی برتری اور بالادستی کو قائم رکھے۔ ایک ریاست ہم نے حاصل کر لی، اب 2 اور اداروں کو وجود میں آنا تھا۔ جو یہ سلطنت شاہی کے ادارے تھے، جو پرانے زمانے کی سلطنت ہوتی تھی اور اس میں بادشاہ سلامت کے اختیار میں ساری انتظامیہ بھی ہوتی تھی، اور قاضی صاحب بھی بادشاہ سلامت کے لیے فتوے جاری کیا کرتے تھے، تو سلطنت شاہی کے 2 ادارے جو ہیں، ایک آزاد ریاست میں 2 مزید اداروں کو جنم لینا ہے۔
ایک پارلیمنٹ جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور ایک صحافت جس کو چوتھا ستون ابھی آپ نے خود کہا، جو عوام کی آواز بنتی ہے۔ یہ دو ادارے آج تک ہم نے بننے ہی نہیں دیے، نہ پارلیمنٹ کے ادارے کو بننے دیا، نہ صحافت کے ادارے کو بننے دیا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اغوا نہ ہوں اور صحافت کو وہ کام کرنے دیا جائے جو صحافت کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، تو پھر صرف قوانین آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے جب تک سیاسی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک پاکستان میں وہ سیاست کامیاب نہیں ہوگی جو سیاست عوام کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو سیاست کی ہی ضرورت ہے، اور سیاستدان ہی کرتے ہیں۔ وہ مجھ جیسے گناہ گار بھی ہیں، افراسیاب خٹک جیسے ہمارے بہادر رہنما بھی ہیں، لیکن ہم ہی میسر ہیں آپ کو، یہی سیاسی جماعتیں آپ کو میسر ہیں۔ تو صحافت کو پھر ذرا ایک نظر ضرور رکھنی چاہیے اس طرف بھی کہ جب سیاسی جماعتوں کو غدار قرار دیا جاتا تھا اور سیاسی جماعتوں کو ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا اور دیا جاتا ہے، تو صحافت کس کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ یہ کہہ کے کہ یہ میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں، وہ اپنے آپ کو غدار قرار دیے جانے والوں سے دور کھڑا کرتی ہے، یا اپنے آپ کو ان کا حصہ تصور کرتے ہوئے اس جدوجہد کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بات کہنے کی جسارت میرے میں پیدا ہوئی افضل بٹ صاحب کی تقریر سننے کے بعد۔ افضل بٹ صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ہم سب، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم جو سیاسی جدوجہد، جو جمہوری جدوجہد ملک میں چل رہی ہو، اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ہم رکاب ہوں۔ کیونکہ سیاسی جدوجہد سے ہی ایک ایسا سماج تشکیل پائے گا کہ جس میں کسی کو صحافی کو اغوا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ ابھی تو انتخاب سے پہلے سیاستدانوں سے نپٹنے کے لیے محکمہ زراعت جو تھا وجود میں آیا تھا، اب آپ سے نپٹنے کے لیے محکمہ سیاحت جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے۔ تو محکمہ زراعت کا ہو یا محکمہ سیاحت کا ہو، ذمہ داری تو ان کی ایک ہی ہے، ایک ہی کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس محکمہ زراعت کو اور اس محکمہ سیاحت کو اگر آپ بند کروانا چاہتے ہیں تو پھر محکمہ سیاست کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔